وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے آج بڑے ہی خوشی کی، سعادت کی یہ گھڑیاں ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسی مجلس میں موجود ہوں جس کا انعقاد نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اسٹیج پر میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت رہنما ساتھی بزرگ موجود ہیں، امیر جمعیت بھی موجود ہیں، مفسر قرآن حافظ صلاح الدین صاحب بھی موجود ہیں، برادر اکبر حاجی عبدالرزاق صاحب بھی موجود ہیں۔ سچی بات یہ ہے، دنیا کی یہ مجلسیں جہاں پر اہل علم و دانش جمع ہوں، یادگیری کے اعتبار سے بھی بے مثال ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انہیں قبول و منظور فرما لے تو قیامت کے دن توشہ آخرت بن جانے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امیدوار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور مادیت کا دور، آج کا دور رسم و رواج کا دور، آج کا دور چمک دمک کا دور، آج کا دور خواہشات کا دور، شہوات کا دور، لوگ تھیٹروں میں، لوگ گندے پروگراموں میں، لوگ اچھل کود میں، لوگ کھیل کے میدانوں میں بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس دور پرآشوق میں جب لوگ دین کی مجالس کے اندر پوری حدت و شدت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ دل کے اندر ایک امید کا دیا روشن ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، ضرور آئے گا جب ظلمت کے اندھیرے بھاگ جائیں گے اور روشنی اور نور کا دور دورہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، باطل، شیطنت، نفس پرستی، الحاد، جدیدیت، اس کے نمبردار اور پیروکار یہاں پر پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ منظم نظر آتے ہیں۔ وہاں پر الحمدللہ اکابر علماء اہل حدیث اور اکابر علماء اہل سنت کی دعوت کو سننے والے لوگ بھی ملک کے طول و عرض میں ہزاروں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انشاءاللہ ہم دین کے مخالفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سینہ سپر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ اس ملک کے اندر ماحولیاتی اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے اور رجحانات اور رسوم و رواج کے اعتبار سے جدیدیت کی، بے حیائی کی، کلچر کے نام پر، تمدن کے نام پر، شو بزنس کے نام پر اور انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے اس کے مد مقابل میڈیا کا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو، وہ کردار جو مثبت ہونا چاہیے اگرچہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن سلام کے حقدار ہیں، تعریف و تحسین کے حقدار ہیں وہ کابر علماء جنہوں نے میڈیا اور فحاشی کی شلوار کا مقابلہ ممبر و محراب سے کیا ہے۔ آج یہی ممبر و محراب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کا فریضہ پر انجام دے رہا ہے، اور باطل الحمدللہ علماء حق کی آوازوں کے ساتھ کپکپا رہا ہے۔ آج میں باطل کے نقیبوں کو امیر جمعیت حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب کی موجودگی کے اندر للکار کے یہ پیغام سنا دینا چاہتا ہوں۔ ہم تعداد میں کم ہو سکتے ہیں، ہم وسائل میں کم ہو سکتے ہیں، ہم تنظیم میں کم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، جذبہ حب رسول کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کے اعتبار سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، اور انشاءاللہ اگر تم لوگوں نے ملک کے قبلہ و کعبہ کو مکہ مدینہ سے ہٹا کر واشنگٹن اور لندن کی طرف تبدیل کرنے کی ناپاک جسارت کی، جو کہ غیر محسوس انداز کے اندر بھی اور کئی مرتبہ اعلانیہ طور پہ بھی کی جا رہی ہے، ہم اس بات کا چیلنج دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی
इंशाअल्लाह हम तुम्हारे परों को काट के छोड़ेंगे और पाकिस्तान की फिजाओं के अंदर किताब और सुन्नत के परचम को लहरा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हर एक का अपना अपना रसूल ऐन है, हर एक का अपना अपना महबूब है, हर एक का अपना अपना मुता है, हर एक का अपना अपना मुक्तदा है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह अपने पास मौजूद तालीमात के ऊपर पूरी तरह मुतमईन शादा और फरहा है। हज़रात गिरामी कदर, ऐसे आलम के अंदर जबकि असबियत की जंजीरों में जकड़े हुए दिल और दिमाग जिस वक्त जाहिलियत की खुमार के अंदर मुब्तला अज़हान और जिस वक्त इंतहा पसंदी का शिकार कुलूब जो हैं वो दीन इस्लाम की रोशनी को मान करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किल्लत वसाइल के बावजूद और अफरादी कुव्वत में कमी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आलुल हदीस के ये उलमा और काबिरीन और उनके बेटे सैयदान शहीदैन अल्लामा शहीद और हबीबुर रहमान जस्तानी के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए अल्लाह के फज़ल व करम से पासदारी हक की जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जंग ना बंदूक की गोली के साथ है, ना संगीनों के साथ है, ना दहशतगर्दी के साथ है, ना इंतहा पसंदी के साथ है, ना बम धमाकों के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग है, दलील की जंग है, बराहीन की जंग है, कलम की जंग है, डायलॉग की जंग है, मुज़ाकरात की जंग है, आईन की जंग है, कानून की जंग है, दस्तूर की जंग है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें दलाइल कतिया के साथ गिरा के छोड़ेंगे और हक बात कल इंशाअल्लाह उठा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और आज मैं ये बात आपको इस दौरे पूरा शोक के अंदर पूरी शरह बस के साथ और पूरे शरह सदर के साथ सुना देना चाहता हूँ। बाद लोग रहमतुल लिल आलमीन की नबूवत और रिसालत के खत्म हो जाने के बावजूद एक अपने अपने अंदाज के अंदर झूठी छैली और मसनूई नबूवतों का ड्रामा रचाकर उम्मत की आंखों के अंदर धूल झोंकना चाहते हैं। और उन लोगों ने बिल्कुल मुस्तफाबाद के करीब अपने मोर्चे को लगाया हुआ है, धर्मपुरे के करीब नौजवानों को बरगलाने की कोशिश की जाती है, उनको बहकाने और फिसलाने की कोशिश की जाती है और उनको ये बात सुनाई जाती है और उनको ये बात बतलाई जाती है हज़रत रसूलुल्लाह की शान आला है, अरफा है, बुलंद है, बाला है, ऊंची है, आला है। लेकिन हजूर के आ जाने के बावजूद भी नबूवत का दरवाजा खुला है, रिसालत का दरवाजा खुला है। वो आओ आज हम सीरत रहमतुल लिल आलमीन के इस इज्तिमा अज़ीम के अंदर इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। हज़रत रसूलुल्लाह के ऊपर अल्लाह ने नबूवत और रिसालत को तमाम कर दिया है, दरवाजा नबूवत को आपके ऊपर बंद कर दिया है। अब हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। जो भी हजूर के बाद दावे नबूवत करेगा, चाहे मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे राशिदुल खलीफा हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे हुसैन अली मादनतानी हो, चाहे अली मोहम्मद बाप हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, उसके ऊपर लानतें बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ अकीदा में नबूवत के इज़हार के साथ साथ हम अपने नौजवानों के सामने इस बात को भी रख देना चाहते हैं, अगरचे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी रसूल के ना होने के ऊपर इजमाए उम्मत है, किताब और सुन्नत के दलाइल और बराहीने कातिया हैं, लेकिन हज़रात गिरामी कदर बतकाज़ाए बशरियत इंसान ये बात तो समझ सकता है कि हज़रत रसूलुल्लाह के बाद रहनुमा उलमा दीन की दावत देने वाले लोग तो कयामत की दीवारों तक आते रहेंगे। आइए जरा अहलुल हदीस की फिक्र को अच्छी तरह समझ लीजिए, अपने अज़हान और कुलूब के अंदर उतार लीजिए, अपने लोहे दिल के ऊपर तहरीर कर लीजिए, अपने दिमाग की स्लेटों के ऊपर इस चीज को नश्र कर लीजिए। हज़रत रसूलुल्लाह के बाद लोग आएंगे, लेकिन मालफिद दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही व लक़द अता फअजज़ना नुज़राइही
مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کبھی نہیں آیا. اور جب آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا وہ ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے. یقیناً حضور کے بعد باپ آئیں گے لیکن کوئی باپ بھی فاطمہ کے پاپا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بھیا آئیں گے لیکن کوئی بھائی بھی شیما کے بھیا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حبیب آئیں گے لیکن خطبہ حجۃ الوداع دینے والا حبیب کبھی نہیں آئے گا. امام آئیں گے لیکن آدم و ابراہیم کا امام کبھی نہیں آئے گا. سفارش کرنے والے تو آئیں گے لیکن شفیع المذنبین کبھی نہیں آئیں گے. جام پلانے والے تو آئیں گے لیکن ساقی حوض کوثر کبھی نہیں آئیں گے. حضرات گرامی قدر، ہم آج اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم پاکستان کے در و دیوار سے حضرت رسول اللہ کی عظمت کو منوا کے چھوڑیں گے، آپ کی رفت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے اور کائنات کے لوگوں کے سامنے اپنے اس مقدمے کو رکھ کے چھوڑیں گے کہ آقا کے بعد جو کوئی بھی عالم ہو، جو کوئی بھی امام ہو، جو کوئی بھی محدث ہو، جو کوئی بھی مجتہد ہو، جو کوئی بھی مجدد ہو، اس کا مقام نیچے ہے اور کالی کملی والے کا مقام اونچا ہے. حضرات گرامی قدر، ہمیں اس بات کو سمجھنے کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی دقت ہے نہ کوئی دشواری ہے، نہ ہمیں اس بات کے بلاغت کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ہچکچاہٹ ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مقام آنے والوں کے مقابلے میں ہی کے اندر بڑی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے والوں سے بھی بڑا بنا دیا. حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے حافظ صلاح الدین کے پیچھے نماز کو پڑھا ہو تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا ان کے پیچھے نماز کو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ حافظ صاحب کے پیچھے نماز کو ادا نہیں کر سکتے. لیکن حضرات گرامی قدر، دنیا کا واحد معجزہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے چلے جانے والوں کو آباد میں آنے والے کے پیچھے کھڑا کر دیا، وہ شب معراج کا معجزہ ہے، بیت المقدس کا معجزہ ہے. سبحان الذی نصر بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. اللہ نے سین بیت اللہ سے حضرت رسول اللہ کو اٹھا لیا، سین بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، حضرت آدم صفی اللہ کو پیچھے کھڑا فرما دیا، حضرت نوح نجی اللہ کو پیچھے کھڑا فرما دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیچھے کھڑا فرما دیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پیچھے کھڑا فرما دیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیچھے کھڑا فرما دیا اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی بڑا بن کے آیا ہے. حضرات گرامی قدر، جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ ہے، وہاں پر دوسری بات جس کو میں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح حضور کی بات بھی اعلیٰ ہے. حضرات گرامی قدر، ذات کو اعلیٰ ماننے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے لیکن تعویلات کی کینچی کے ساتھ آپ کی احادیث مبارکہ کو کترنے والے اور آپ کی سنت کے مقام کو گھٹا کر ان کے مقابلے کے اوپر امتیوں کے ارشادات کو آگے بڑھانے والے آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آ جائیں گے. حضرات گرامی قدر، ہم اس مقدمے کو لے کے آئے ہیں، دنیا کے اندر کسی محدث کی بات ہو، کسی مجدد کی بات ہو، کسی مجتہد کی بات ہو، کسی عالم کی بات ہو، کسی پیر کی بات ہو، کسی فقیہ کی بات ہو، امت مقابل کالی کملی والے کی بات ہو، رب کعبہ کی قسم ہے پوری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا مگر کالی کملی والے کی بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، یہ بات حضرت آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا، میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے کہا ہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام ہوا ہوا، ہاں یہ وہی ہیں. قائم کو تولو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنے کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا، ایک کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. 10 کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. 100,000 10,000 کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. فرشتے نے کہا ان کو اس طرح مت تولو، پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے. حضرات گرامی قدر، بھی عالم یہ تھا، پوری کائنات کا پلڑا ہلکا تھا، میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. بات کا مطلب یہ ہے پوری کائنات ایک طرف بلاتی ہو، کالی کملی والے آقا دوسری طرف
پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا مگر آقا کی بات کے برانچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ کی ذات کائنات میں وہ واحد ذات ہے جس نے آپ کی بات کو مانا۔ در حقیقت اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں مانا، لیکن اس سے پہلے میری کچھ گزارشات کو سن لیجئے۔ جس نے عالم کی بات کو مانا، اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے خطیب کی بات کو مانا، اس نے حدیث کی بات کو مانا، جس نے مقرر کی بات کو مانا، اس نے مقرر کی بات کو مانا، جس نے کاتب کی بات کو مانا، اس نے کاتب کی بات کو مانا، جس نے حدیث کی بات کو مانا، اس نے حدیث کی بات کو مانا، جس نے ادیب کی بات کو مانا، اس نے ادیب کی بات کو مانا۔ لیکن میرے آقا کا مقام اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو مانا اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ اللہ کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر بات کو سمجھیے، حضرت رسول اللہ کی ذات اللہ کی ذات سے جدا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ پروردگار ہے، حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہیں، عبد الرب ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے بات کی بات کا، ذات الہ ذات رسول سے جدا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے بات کی بات کا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے بلکہ آپ جب بھی بولتے تھے عرش والے کی مرضی کے مطابق بولتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے بات کو اگر ہم مزید کھول دینا چاہتا ہوں، تعبیر کرنا چاہتے ہیں یا ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، غامدی صاحب بات کرنے کا رنگ بھی ہے، ڈھنگ بھی ہے، اسلوب بھی ہے، لیکن مدم انداز کے اندر حدیث رسول کے مقابلے کے اوپر عقل کے گھوڑوں کو دوڑانے والے، فلسفیانہ موشگافیوں کو بیان فرمانے والے حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین، ان کے بارے میں آپ معذرتانہ رویے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ غامدی صاحب اس حدیث رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرب قیامت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے اوپر نزول ہوگا۔ وہ یہ بات کہتے ہیں، یہ حدیث عقل میں نہیں آتی۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے توسط سے اس قسم کے اذہان و قلوب اور اس قسم کے افکار رکھنے والے لوگوں کے سامنے اپنے بیانیے کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے۔ جس طرح پروردگار عالم نے حضرت آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا۔ جب سیدہ مریم اپنی جھولی کے اندر اٹھائے ہوئے حضرت عیسیٰ کو آتی ہیں، بستی کے لوگ پوچھتے ہیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی، تو اپنی جھولی میں اٹھائے ہوئے کیا لی آئی ہے؟ فاشارت الیہ، اپنی انگلی کا اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود سے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرات یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن کو سننے کے بعد نجاشی شاہ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ غامدی صاحب اور آپ کے ہم نواؤں سے ہمارا ایک سوال ہے، کیا کسی ماں کے گھر بن باپ کے بیٹا عقلی اعتبار سے پیدا ہونا ممکن ہے؟ تمام لوگوں کا جواب یہ ہوگا، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ کیا ماں کی جھولی میں پیدا ہونے والے پہلے دن کے بچے کا کلام کرنا ممکن ہے؟ سب کا جواب ہوگا ایسا ہونا ممکن نہیں۔ لیکن ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے ولادت کو اور اپنی ماں کی جھولی کے اندر ان کے کلام کو اس لیے مانا ہے کہ یہ
اعلان فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اس لیے اتارا تاکہ آپ قرآن مجید کے مفاہیم کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ حضرات گرامی قدر میں سوچنے کی بات یہ ہے، اگر آپ کو متن قبول ہے تو شرح کیوں قبول نہیں؟ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے الفاظ قبول ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے بولتا ہے اس کے فرامین کیوں قبول نہیں؟ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ اہل الحدیث اور اہل سنت کے نوجوان بیدار ہو چکے ہیں، جاگ چکے ہیں۔ انشاءاللہ سیرت رحمت للعالمین کو اس ملک کے در و دیوار سے منوا کے چھوڑیں گے اور کالی کملی والے کی عظمت کا پرچم انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ کملی والے آقا کی حدیث کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ اور حضرات گرامی قدر آخری بات یہ ہے، ہم اس ملک کے اندر آئے روز طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں جو افکار اسلامیہ کے نام جن کے اندر تحفظات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کبھی پارلیمنٹ میں سے شراب کی حلت کا فتویٰ لینے کی کوشش ہوتی ہیں، کبھی وومن رائٹس کے حوالے سے طرح طرح کی بان کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہم ایسے عالم کے اندر اپنی بات کو رکھ دینا چاہتے ہیں، اللہ کا قرآن ہو یا محمد کریم کا فرمان ہو، یہ دنیا کے ہر ادارے سے سپر سیڈ کر چکا ہے، دنیا کے ہر فیصلے کے مقابلے میں سپر سیڈ کر چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کا کوئی ادارہ، دنیا کی کوئی عدالت، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اجتماعی فیصلے جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام اور قابل عزت ہوا کرتے ہیں، نظم اجتماعی کے باب میں، امور ملکی کے باب میں، حالات حاضرہ کے باب میں، حضرات گرامی قدر لیکن اگر کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آئے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، سنت مطالعہ کے خلاف ہو، رب کعبہ کی قسم ایسے فیصلوں کو ماننے کے پر مادو تیار ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر کیا آپ حضرت رسول اللہ کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کی حدیث کی عظمت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔